جی تو دوستو ہمارا ٹیکنیکل مسئلہ یہاں پہ سگنل کم ہے، تو استاد مٹھو لالی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو استاد مٹھو لالی کے جو کبوتر تھے 4 کبوتر بیٹھ چکے ہیں اور 2 کبوتر موسم خراب ہونے سے پہلے بالکل ٹاور کے ساتھ موجود تھے اور 2 ان کے اوپر تھے۔ اب موسم بہرکیف بوندا باندی تو جاری ہے لیکن ہوا اب ذرا کم ہے، تو آپ سب دوست دعا بھی کریں کہ کبوتر کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے واپس آئیں۔ تو استاد مٹھو ہمارے دوست جو ہیں وہ چڑی کے بارے میں، کہ چڑی مادی نے پنجاب کے جو سب سے گرم ترین دن تھا 24 مئی، اس دن بھی 8:25 پر بیٹھی، پھر اس کے بعد 6:30 پھر 8:25 پہ بیٹھی۔ تو چڑی مادی اس سے پہلے بھی گرم دن تو شروع ہو چکے تھے 24 مئی سے پہلے بھی، تو چڑی نے اس سے پہلے کس وقت تک کی پروازیں دی آپ کے پاس؟ ہاں جی، شام تک ہی بیٹھتی رہی ہے۔ تو یہ جو چڑی مادی ہے، جو چڑی نام دیا آپ نے، کیا اس کو نسل کی وجہ سے نام دیا یا اس کی جسامت کو دیکھ کر؟ اس کی نا یہ بچہ ہمارا نکلا تھا تو یہ تھا چوک ٹوٹ بچہ، چوک ٹوٹ بچہ تھا، چوک ٹوٹ بچہ تھا۔ آج اس کی بہن بھی اوپر تھی چڑی کی، دونوں سکی بہنیں بازی میں تھی دونوں۔ یہ بیسک ہمارے لاکھے کبوتروں میں نا، جی جی، لاکھے کبوتر اور نرالی کبوتر جو ہے نا ان میں سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا چڑی کا باپ نرالی اور لاکھوں کا پٹھا ہے، اور ساتھ مادی پپلا والی ہے، ساتھ مادی پپلا والی ہے۔ تو اس میں سے یہ دونوں پٹھیاں نکلی ہوئی تھی، ہوں، تو دونوں بہنیں بازی میں آئے ہیں۔ یہ ذرا 5-6 بجے تک بیٹھتی ہے جو آج طوفان کی نظر ہوئی ہے، جی جی، تو وہ ذرا لائٹ کی عادی اچھی ہو چکی تھی، تو وہ لائٹوں پر ہی بیٹھتی ہاں تھی۔ اس کو ذرا پیار محبت کرتے تھے، لائٹ میں چلی جاتی۔ اچھا، کئی دوستوں کی طرف سے جو ہے نا جی میڈیا پہ کہ جی چڑی مل گئی ہے، چڑی کے لیے جناب رابطے ہو رہے ہیں، یہ وہ، آپ ذرا صورتحال کو واضح کر دیں۔ نہیں اپنا ران صاحب، میں نے اس کا انعام ضرور رکھا ہے 2 لاکھ روپے، آپ کی طرف سے انعام 2 لاکھ روپے رکھا ہے۔ باقی آپ کو پتا کوئی ٹریکٹر دے رہا ہے، کوئی گاڑی دے، سب فیک ہے، یہ سب یہ سب فیک ہیں۔ فیک ہے۔ کس نے دینا ہے پہلے یہ مجھے بتائیں۔ جی ہاں، یہ دوستو یہ کوئی- سب فیک اور کوئی جعلی، کے ویزے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایسے مذاق والی باتیں ہیں، جو اس کا ریل انعام میں نے رکھا ہے وہ آپ کی طرف سے ہے 2 لاکھ روپے، بات وہی ہوتی ہے جو اپنی ہو، جو ٹھیک ہے نا۔ اپنی ہو جی، واقعی جی۔ چلو یا تو ہمارا کوئی جاننے والا یار دوست کو ہو نا، تو ہمیں پتہ ہو یار اس نے کوئی انعام رکھا ہے، باقی جن کو ہم خود نہیں جانتے پھر ان کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو استاد مٹھو لالی ہمارے موچ میں بہت اچھی چھت بھی اڑ رہی ہے، استاد اسرار احمد خان، وہاں پہ ایک دوست ہیں فدا خان، وہ آپ کے اتنے فالور ہیں کہ حالانکہ وہ بڑے باثر فیملی کے نوجوان ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ہی چھوٹا مٹھو رکھا ہوا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے خصوصی طور پہ جی آپ کو سلام بھی بھیجے تھے، فدا خان چھوٹا مٹھو۔ جی وعلیکم السلام فدا خان۔ تو وہ کہتے تھے جی، میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نے یار نام اپنے، اس نے کہا جی ہمیں ان سے عشق ہی اتنا ہے کہ ہم نے نام ہی اپنا جو ہے نا مٹھو لالی رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ وہاں کی موج کی بڑی باثر فیملی، پٹھان فیملی کے آپ کو پتہ ہے، اور نام صرف ان کو اتنا عشق ہے آپ سے، محبت ہے، تو ان کا پیار ہے جی۔ اور چڑی مادی کے متعلق ہی جی ان کی بھی یہی تھی کہ بھئی کسی طرح ہی جو ہے نا جی چڑی مادی جو ہے نا ہمارے استاد، ہمارے ہیرو کو جو ہے نا مل جائے واپس۔ اللہ کی مرضی ہے جی سارے۔ اب دیکھیے یہ کبوتر بھی سارے شام کو بیٹھنے والے کبوتر، شام کو بیٹھنے والے کبوتر تھے۔ بیٹھ رہے تھے، ٹھیک جی ہے۔ جی، آج بھی اپنے روٹین بائی جس طرح کبوتر بیٹھتے ہیں ویسے چل رہے تھے، اور باقی خدا کے کام ہے، اس کے آگے تو اب زور لگا نہیں سکتے۔ جتنا شوق ہوتا تھا ہم نے اپنی طرف سے اچھا کیا، شوق کرنے کی کوشش دکھائی ہے، اچھا رزلٹ دینے کی کوشش کی، اپنے سابقہ رزلٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ رن صاحب ہمارا صرف ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے رزلٹ کو قائم کریں۔ ایک دفعہ چیمپئن شپ جیت جانا یا اپنے اچھا رزلٹ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس پہ قائم رہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے ہماری سمجھ میں۔ جی بالکل مٹھو بھائی، 2024 کا جیٹھ، جی جی، تو ایسا جیٹھ، لگاتار جیٹھ، گرم جیٹھ جو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا تقریباً 8-10، تو آپ کی کبوتر بازی میں کتنے عرصے کے بعد اس طرح کا موسم آیا؟ لائف میں پہلی دفعہ ہے، ہاں جی، لائف میں پہلی دفعہ، آپ کی لائف میں پہلی دفعہ اس لگاتار ایسا اتنا دیر لمبا جیٹ اور اتنا گرم جیٹ۔ اچھا، یہی الفاظ استاد اکمل خان کے ہیں جی، لیجنڈ پلیئر ہیں، حالانکہ وہ 30-35 سال کے میدان کے کھلاڑی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آتے تھے موسم کبھی گرم کبھی، لیکن اس طرح کا جو ہے بارش بھی تیز ہو گئی ہے جی، تو تھوڑا سا اسی، تو دوستو بارش بھی تیز ہو چکی ہے
تو استاد مٹھو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی لائف میں ایسا گرم جیٹ جو ہے پہلی دفعہ ہے. پہلی دفعہ. تو استاد مٹھو یہ بتائیں کہ اتنا گرم جیٹ آیا اور ہم نے بھی دیکھا, دوست بھی دیکھ رہے ہیں, جتنے فالوور یہاں آپ کے موجود ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اتنے گرم جیٹ میں بڑے بڑے نام, بڑی بڑی چھتیں, بڑے بڑے شہروں کے چھتیں جو ہے نا جی سمٹ کر کوئی 10 بجے, کوئی 9 بجے, کوئی 8 بجے پہ آ گئی. تو یہ کیا آپ کے پاس کیا ایسا کوئی جادو تھا کہ 24 مئی کو ہم نے دیکھا تو 125 گھنٹے, 26 مئی کو دیکھا تو پھر آپ کراس, پھر 28 کو دیکھا تو پھر چڑی بیٹھ رہی ہے 8:25 پہ. یہ کیا ایسا ہنر؟ اللہ کی مہربانی ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے. ہماری کو گیم پینٹوں والی تو ہے نہیں خان صاحب, پینٹوں والی کہ یہ پینٹ ہوتا ہے. یہ موسم جو ہوتے ہیں اس میں آپ کے کبوتر جو غیرت مند کبوتر ہوتے ہیں وہ اڑتے ہیں اور آپ کی کیمیا گری اڑتی ہے. اگر آپ کے پاس اچھے کبوتر بھی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کبوتر اڑانے کا تو پھر بھی آپ نہیں اڑا سکتے. اور کبوتروں کی ریکوری کا آپ کو نہیں پتہ تو آپ کبھی بھی یہ کبوتر ان ڈیموں پہ نہیں اڑا سکتے. اور الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی ہے, یہ سب خدا تعالیٰ کا کرم ہے. تو اڑے اچھے ہیں. دیکھو اب موسموں کی نظر, موسم کی زد میں آ جائے بندہ اس میں تو زور نہیں ہے. تو باقی جب تک کہ موسم ٹھیک تھے, نہیں موسموں کی ذات میں تو وہ تو سب کے سامنے ہے جی, وہ تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل میں میرے میں ایک خامی میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ میرے پاس میں کبوتر بہت کم رکھنے کا آتی ہوں, بہت زیادہ کم رکھنے کا آتی ہوں. تو اسی سال بھی میرے پاس بہت کم کبوتر تھے, 100 کبوتر کی پرپٹی تھی. تو جب کچی پروازیں تھی تو موسم بڑے خراب تھے, گرم تھے, اس میں بھی کچھ کبوتر اپنے نہ پورے تیار ہونے کی وجہ سے بھی چلے گئے. چند کبوتر ہیں اب بھی پیچھے ہمارے پاس, 10-12 کبوتر پیچھے رہ گئے میرے پاس. صحیح. تو اچھے کبوتر پھر بازی میں رات میں رہے ہیں, ٹمپریچر میں رات رہتے رہے, سامنے آگے رات رہ جاتی. باقی انشاءاللہ شوق مزید اچھا ہوگا. اذان ہو گئی ہے جی, ذرا تھوڑا سا اذان کے احترام میں اپنی بات کو روکا. تو استاد مٹھو بات ہو رہی تھی پرفارمنس کی گرم جیٹھ میں. تو محنت تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے, کرتا ہی ہے جی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم میاں والی آئیں, پپلا آئیں, سرگودا آئیں, چنیوٹ چناب نگر آئیں, یا ہم پشاب جائیں تو کلیے خیل گروپ سرے فہرست, جہاں دیکھیں چیمپئن. جی جی بالکل. تو یہ کیا کلیے خیل گروپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے نا جی کوئی ہے؟ نہیں وہ رقصہ باز یہ ہے کہ السلام علیکم جناب حسن بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام صاحب. جی دوستو, اس دوران ہمیں استاد حسن لالی نے بھی جوائن کیا ہے. جی مٹھو بھائی. رن صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ کسی گروپ کی بھی کوئی چھت ہونا, استاد کوئی بھی ہوتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے, وہ سب کچھ سکھاتا ہے. مگر اس میں آپ کی اپنی محنت, آپ کی اپنی مینٹلی اپروچ, آپ کی ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. جو آپ نے اڑانا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے اس کبوتر کو کس طرح اڑانا ہے, کیا کھلانا ہے, ایسے. تو باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلیے کھیل گروپ جو ہے وہ پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں نمبر 1 جا رہا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے والی بات بھی نہیں ہے. اور ہر جگہ پہ پرفارمنس جا رہی ہے, فیصل آباد میں بھی, چنیوٹ میں بھی, راولپنڈی میں بھی, پپلا میاں بالی آگے جا رہی ہے, سب ہر طرف جا رہی ہے. جی ابھی آپ نے فیصل آباد کی بات کی ہے, تو آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ مٹھو لالی کی چھت تو جی دریا کے کنارے ہے, استاد اکمل خان کی چھت بھی دریا پہ ہے, تو کیا زاہد حنان جو ہیں ان کی چھت بھی کوئی دریا پہ ہی ہے واقعی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں رن صاحب جی. اسی دسمبر میں زید کی چھت پہ گیا اور میں نے کہا میں نے آپ کی چھت سے بازیاں لگانی ہیں. وہ فیصل آباد خریدے کہ میں نے کہا فیصل آباد چھوڑ دو. میں نے اس کو کہا آپ نے فیصل آباد نہیں کھیلنا. آن دا ریکارڈ اپنا کاشف چنوٹی نے لائیو چلائی ہوئی تھی. اچھا جی. اور میں نے لائیو میں یہ بات کی تھی, توبہ یار توبہ, اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ یہ ہم چھت پنجاب میں لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹاپ میں یہ چھت آئے گی. پنجاب کی ٹاپ چھتوں میں زید کی چھت آئے گی. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, اور اللہ پاک ہوتا ہے بات کا بھرم رکھنے والا. جی ہاں ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس ٹائم زید ٹاپ پہ کھڑا ہے, ٹاپ پہ ہے جی, چیمپئن فیصل آباد.
चैंपियन अपना डिवीजन का हुआ है, डिवीज़न का, जी हाँ। और अभी भी पंजाब में भी सूरत हाल के हिसाब से पहले नंबर पे पहले नंबर पे आज उनके कबूतर तकरीबन 8 कबूतर 8 के 9 बैठ हैं जी। 2 कबूतर उनको भी तूफान पड़ा है, तो अभी तक तो वो पंजाब में खड़ा है टॉप पे। तो 8:30 बजे तक तो पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, किसके आते हैं किसके नहीं आते। बात ये नहीं है कि चैंपियन ही बने पंजाब का, तो तब भी बात होती है। बात ये होती है राना साहब की जो बात की गई है उस पर अमल हुआ, कबूतर उड़े, ठीक है, दुनिया सारी ने देखी। जी हाँ। तो अब इसके बाद दरिया हो जो भी हो, दरिया ज़मीन पे होते हैं, आसमान पे दरिया नहीं होते, ठीक है। अगर लोग समझते हैं ना, बात ये होती है सिर्फ नमी की, जो कबूतरबाजी में मैं समझता हूँ वो होती है नमी की। नमी क्या होती है? आसमान में होती है। वो आपके पास नेट है, आप दे सकते हैं फलां इलाके में ऊपर कितनी नमी है, ये कबूतरबाजी है। अगर आपको दरिया की नमी चाहिए तो आप खुडों में किसी भी लगा सकते हो, कूलर भी लगा सकते हो, खुडों में नमी लेनी है तो बात आसमान की नमी की होती है। कबूतर ज़मीन पे नहीं होते, आसमान में उड़ते हैं जाके। जितनी आसमान में नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे कबूतर फ्रेश रहेगा, ठीक है। और हमारे चिन्योट की नमी, फैसलाबाद की नमी, आप सारे देख सकते हो कि कितनी नमी रहती है। आपके पास है नेट है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा देख सकता है। बाकी जिन्होंने नहीं खेलना होता वो 1000 बहाने लगा सकते हैं, और खेलने वाला प्लेयर कभी बहाने नहीं ढूंढता, बहाने नहीं ढूंढता। बहाने क्योंकि अमूमन जो है ना जी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि कई जगह पे तो ये भी आया है कि जो बंदी जो है फ़िज़ा है बुलंदी में, जी जी तो वो यहाँ की जो मियाँ वाली की हो या जहाँ पर कबूतर लाली बरादरान सेंचुरियाँ बना रहे हैं, कि वहाँ की बुलंदी में कोई ख़ास किस्म की मिठास है। बाकी ये जितना भी जीटी रोड है सारा वहाँ को जहर आया हुआ है बंदी में। सरकार बात ये है कि अगर दरिया की बात करते हो ना, तो ना आपको पता है ना मुझे पता है ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ ख़त्म। अगर दरिया के किनारे पे अगर चैंपियन होते ना, तो फिर सारे दरिया वाले चैंपियन होते और कोई चैंपियन ना होता, फिर अकमल खान ही चैंपियन होता या हम चैंपियन होते, बाकी दुनिया ना होती। बात ये रिजल्ट दोनों छतों का आता है, अकमल खान का भी आता है, हमारा भी। अच्छा, इस साल उस्ताद अपना मोहतरम अकमल खान का रिजल्ट डाउन हुआ है, अब वो दरिया की तरह गया। फरूक खान तो साइड में बैठा हुआ है, ठीक, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सर्दी तक अच्छा आ रहा है। बात ये कि पिपला में सारे उड़ते हैं। हाँ, पिपला में कोई एक छत है, पता नहीं कितनी छत है। जनाब नगर में पता नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ चनाब शुरू हुआ है, किधर खत्म होता है, किधर खत्म होता है। छत्ते ही छत्ते हैं, ये चिन्योट चनाब नगर सारा ऊपर ही नहीं है, तो फिर उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये बातें होती है राना साहब, जितनी मर्जी आप बातें कर लो, जो ऐप आपने निकालने अप्रिशिएट नहीं करना तो आप बातें कीड़े निकालें, कीड़े निकालने कीड़े निकालें। और जो कीड़े निकालने वाले बंदे होते हैं वो सारी जिंदगी कीड़े निकाल सकते हैं, शौक नहीं कर सकते, शौक नहीं कर सकते। और वो बातें वो लोग करते हैं कि जिनको पता ही नहीं नर क्या है मादी क्या है, जिनको शौक का पता भी नहीं, बातें वो करते हैं। जो खेलने हम क्यों हरीपुर खेल लेते हैं, मर्दान क्यों खेल लेते हैं, पेशावर क्यों खेलते हैं, बन्नू क्यों खेलते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि मौसम क्या है क्या नहीं है। अब वो बन्नू का मनसब हमारे पास आया हुआ है उस्ताद मतीउल्लाह खान का, ठीक है जी। वो कहता है भाई इधर तुम्हारी जान निकल, इतनी गर्मी है, ठीक है। मैंने ये भी सुबह अगर है तो मैं भी बता देता हूँ। तो मैंने कहा बन्नू में ज़्यादा गर्मी की, इधर कहता है यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है। हाँ, वो मुनसब कह जी हाँ, मुनसब के बकौल। तो यार हमने तो कभी भी नहीं देखा कि हम खेलने वाले हैं, हम खेलेंगे, हारे जीते कभी, अब हार जाए अगले को अप्रिशिएट करेंगे, भाई आपने बहुत अच्छा खेला है, अब हम जीत गए, तो क्या हो गया अगर हम हार जाए, हमें घर से निकालना रह जाएगा, कुछ नहीं होता हार जाना कुछ नहीं, दिलेरी के साथ खेलें, शौक अच्छा करें, ठीक है, कीड़े ना निकालें, कीड़े ना निकाले जाएं। बल्कि हमारे पास उस्ताद मतीउल्लाह खान साहब का, सॉरी ये तो समीउल्लाह खान है, आए तो मतीउल्लाह खान के पास है। मतीउल्लाह खान की तरफ से आए हैं, क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह, कैसा शौक देखा लाली बरादरान की छत पे? बिल्कुल बहुत अच्छा शौक है, माशाल्लाह, अच्छा आदमी है। और कोई दरिया की नमी शमी आपको भी महसूस हुई है? होती थी? नहीं हुई। वो हमारे कामरान अब्बास नकवी साहब गए थे पिपला, तो रात रहे हैं वो वहाँ पे, तो वो जो अक्सर वो कहते थे ना लोग, भाई वहाँ पे जो है ना जी रात को कंबल लेके सोना पड़ता है, तो वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो इधर मेरे पास कमरान भाई आए हैं तो एसी वाले कमरे से नहीं निकले, कहते इतनी 46 गर्मी है। अब मैंने समीउल्लाह से पूछा, मैंने कहा समीउल्लाह हमारे पास पहले दफा पुलिस से आए, आपको यहाँ की गर्मी कैसी लगी है? समीउल्लाह से, समीउल्लाह ने कहा कि ये हमारे इलाके से ज़्यादा गर्मी, ऐसी बात समझे। बिल्कुल जी, ये बात वही है उस्ताद मिट्ठू लाली की, कि जो कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ बातें बना सकते हैं। तो उस्ताद मिट्ठू लाली इस बार अक्सर छतों पे गए हैं, हम विज़िट भी कर रहे हैं, अक्सर कहते हैं कि इस बार हमें जो मौसम है और पता चला है कि भाई जो है ना गर्मी में कौन सा कबूतर उड़ता है और कौन सा जोड़ा कामयाब।
تو کیا آپ کے پاس بھی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی جوڑے جو ہے نا جی آپ کے اب اسپیشل اس گرمی کے لیے کامیاب ہوئے ہوں یا وہی حساب کا؟ اس گرمی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، ایک سائڈ سے بھی جو فرق والا کبوتر تھا وہ نہیں اڑا، ایک سائڈ سے جس میں تھوڑا سا فرق نہیں اڑا، پرفیکٹ کبوتر اڑے، پرفیکٹ کبوتر اڑے نسل میں پورے کبوتر اڑے۔ باقی جن میں بیساکھ میں 41 میں 42 میں شام والے تھے نا، ادھر آ کے ان کی بس ہو چکی تھی، نہیں اڑے۔ میرے پاس، میں اپنی بات کروں گا، میرے پاس کبوتر بیساکھ اڑتے رہے، رات 8 بجے تک اڑتے رہے، 8 کے بعد بھی بیٹھتے رہے، مگر ادھر آ کے ایسے جیسے جو جیٹ یہ گرم آیا ختم ہوا ہے نا، ان کی بس ہو چکی تھی، تو جو کبوتر اڑنے والے تھے وہی اڑے۔ یہاں پہ جوڑوں کا وہ پوائنٹوں کے بغیر جوڑے دیکھے جا گئے، پوائنٹوں کے بغیر ہی پتہ چل جائے گا کون سا آسمان میں کبوتر اڑتا ہے، کون سا آسمان میں۔ اچھا مٹھو بھائی، جس دن چڑی کبوتری کی واپسی نہیں ہوئی جی تو اس دن صبح کے ٹائم ہی آپ میجر عمران صاحب کے ساتھ آپ کی نا ایک میرے سامنے آئی ہے، اس میں صاحب کہا تو اس میں ہماری مسٹیک ہے، تھوڑی سی میری اپنی مسٹیک ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ڈھاوی چلے گی، سمجھ گئے، ڈھابی کا مجھے نہیں علم تھا، ہم کبوتر چھوڑ رہے تھے اپنے اور انداز سے، اپنے انداز سے، ٹھیک ہے۔ اس دن چل گئی ڈھابی، ڈھابی میں کبوتر آسمان نہ جا سکے پورے، ٹھیک ہے، صحیح، اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے، ورنہ ہمیں پتا ہوتا ڈھابی چلنی تو پھر ہم اور کبوتر کی جو ہے نا سٹائل چینج کرتے، تو سٹائل نہ چینج کرنے کی وجہ سے ایشو آیا، باقی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب ڈھاوی چلی ہے تو کیا ڈھاوی جب بند ہوئی ہے تو پھر چڑی آسمان گئی ہے؟ کبوتری آسمان گئی ہے، مگر جتنی دیر وہ نیچے رکی ہے نا، وہ 4 گھنٹے نیچے رک گئی تھی، وہ اپنی اصیلت کے سر پہ آسمان گئی ہے، اپنے اصیل ہونے کا ثبوت دیا ہے، مگر اس کے میرے خیال میں اس کے وجود میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ لیکن یہ واقعی جی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جب بھی کبوتر یہ جو ڈھاوی ہے نا، اس میں جو کبوتر 4-5 گھنٹے، یہ اب نہیں، جب بھی یعنی کہ کئی بار ہم نے میاں والی میں دیکھا جی، ہم میدان کے کھلاڑی ہیں اور دیکھیں ہم نے کہ جب بھی 5-4 گھنٹے کبوتر ڈھاوی میں، اس کے بعد اگر آسمان گیا ہے نا تو پھر اس کی واپسی جو ہے مشکل ہو جائے، وہ مشکل ہوئی ہے۔ اور ہوا تو رکی نہیں نا اس دن، لو رکی نہیں ہے، لو بہت زیادہ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ مسئلہ آیا ہے، کبوتری 4 گھنٹے نیچے رکنے کی وجہ سے مسئلہ آیا۔ تو اب آئیں گے انفرادی مقابلوں کی طرف بھی، تو انفرادی مقابلے سال 2024 میں تقریباً ٹوٹل کتنے گھروں کے ساتھ؟ 120 کے ساتھ تھے، 120 کے ساتھ تھے، تو ہم پوسٹ بھی پڑھ رہے تھے کہ 90+ آپ ون کر چکے ہیں فارمیٹ، جن کے ساتھ ہماری ہٹ تھی جی، ہٹ اور ایوریج جو تھی، وہ تو ہم نے 90 گھر جو تھے تقریباً ان کے ساتھ 11 میں سے 0.6 جو ہے نا، جی رائے اپنا آگے ٹوٹل ایوریج کے مقابلے جو ہیں وہ تو جاری ہیں، ٹوٹل ایوریج کے مقابلے جاری ہیں، لیکن جو ہٹ اور ایوریج 11 میں سے 6 ہے وہ آپ تقریباً 90+، ہاں جی وہ جیتے ہیں۔ تو باقی ابھی مقابلے جاری ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی نہ موسموں کا پتہ ہے نہ کچھ، کبھی موسم کس پہ مہربان ہوتے ہیں، کبھی کس پہ مہربان ہوتے ہیں۔ آج بھی موسم نے جو ہے نا جی ساتھ نہیں دیا، اور حسن بھائی بھی مسکرا رہے ہیں، حسن بھائی کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، میرا اچھا رانا طوفان ہوا میرے ساتھ جو ہے نا جی، سرگودا کے 2 ساتھی، ہم 11 بجے آئے ہیں جی، ہمارے سامنے موسم، جی آپ نماز کی تیاری کریں، حسن ہمارے ساتھ ہے جی۔ تو بات یہ ہے جی کہ اس موسم کی جو پیشن گوئی تھی نا، وہ کل سے ہی جو ہے نا جاری تھی کہ بھئی یہ موسم اب، کیونکہ 6 پروازیں اللہ پاک نے جو ہے نا بالکل ٹھہرے ہوئے موسم کی دی تھی، تو آج کا تو یہ تھا کہ ہر طرف یہی صورتحال، کہیں صبح ہوا ہے، کہیں شام کو، کہیں دوپہر۔ تو حسن بھائی سپورٹس مین اور پارٹ آف گیم ہے، جب آپ 300-400 کلومیٹر دور مقابلے لگائیں گے، یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ چلتا رہتا ہے، یہ گیم کا حصہ ہے۔ چلو ابھی تو پھر 6 بازیاں نکل گئی ہیں، پہلے تو 6 بھی نہیں نکلتی، تو موسم جو ہے نا جی آ جاتا تھا، اور پھر ہم نے تو یہ اس بار ہم پپلا کی بھی یہی بات کریں گے کہ پپلا میں بھی اس بار پچھلی جو بازی گئی ہے 6ٹی، اس میں 5-1 بجے جو طوفان آیا ہے، لیکن اتنا نہیں آیا، لیکن آیا بھی ہے، تو پھر بھی اس نے میری آنکھوں کے سامنے استاد اکمل خان کے، کیونکہ وہیں موجود تھے ہم، 2 کبوتر ان کے بالکل سامنے تھے، اور دونوں کو وہ لے گیا، اور سلسلہ جو ہے نا جی یہ تو آج تو خیر موسم کافی خراب ہے، تو آپ کی کبوتروں کی واپسی کے لیے جی ہم دعا گو ہیں
तो उम्मीद है क्योंकि मौसम अब कुछ हुआ है ठीक तो बेहतर हाँ, तो मैं भी कोई कबूतर अल्लाह करे आ जाए, जी हाँ इस इंतजार में है। कबूतर सामने थे रानी जी, 4-5 कबूतर निकले, 2 कबूतर तो बहुत करीब थे जालों के, जी बता रहे थे जो है ना तो 2 उनके ऊपर थे, तो 5वें की भी आवाज़ आ रही थी, 6 रहते थे। बहरहाल तूफान बड़ा सख्त चला है, बाकी ये नसीब की बात है, जी हाँ इस पे जोर किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है तो बाकी। अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, ये तो फिर चलता रहता तो 3 रोज़ा टूर्नामेंट के आप किंग ऑफ पंजाब बने हैं, इसके साथ साथ और कितने टूर्नामेंट्स में आप वैसे 3 रोज़ा जो थे उसमें थे आप? 3 रोज़ा मेरे ख्याल में टोटल पंजाब के 2 थे और एक मिनी पंजाब का था, वो हम तीनों विन किए हमने। 5 रोज़ा में हम तकरीबन सभी में दूसरे नंबर पे हैं और मिनी पंजाब में चैम्पियन लगे हैं। आज हम पंजाब के आधे कपों में चैम्पियन लगे हैं, फ़िलहाल तक लगे नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कि सूरत हाल चल रही है। 7 रोज़ा जो है 7 रोज़ा में 1 घंटे से ज़्यादा नान आगे जा रहा है। अब हमारी किली खिल ग्रुप की छाते हैं, उस्ताद जी के शिगिर्द हैं फैसलाबाद से। अभी देखते हैं कौन आगे जाता है, कौन हम चौथे पे जाते हैं, 5वें पे जाते हैं या स्टिल दूसरे तीसरे पे, अभी कोई पता नहीं है। लोगों के कबूतर ऊपर हैं, देखते हैं क्या बनता है। यही सवाल मैंने उस्ताद मिट्ठू से भी किया है, आपसे भी करूँगा। आप तो बाकायदा यानी कि किलिए खैल ग्रुप उस्ताद अमीर मुख्तार ख़ान के शागिर्द हैं, तो किलिए खैल ग्रुप के पास क्या ऐसा कोई जादू है जी कि जहाँ भी हम जा रहे हैं तो किलिए खैल ग्रुप की छतें ही आपस में ही जो है ना मुकाबले में नज़र आ रही हैं? यानी कि मुकाबले का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बल्कि सरगोदा में तो 5-6 नंबरों तक यही पोजीशन थी। खान साहब, थोड़े दिन पहले आपने इंटरव्यू किया था उस्ताद कमर जमान खान का, वो बात सच हो रही है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सारे काबिल एहतराम हैं, उनकी बात मुझे तो सच होती नज़र बल्कि आ चुकी है सबके सामने। किस दफ़ा देखें ये जेट 2024 शायद हमें दोबारा कभी भी ना मिले, इस तरह का जेट। 6 परवाज़ें, 46, 47, 45 से नीचे टेम्परेचर आए ही नहीं। अब ये 14 मई से लेके आज 5 जून तक, ये आज पहला दिन था जिसमें लचक आई, वरना कोई दिन नहीं था, ना नागे वाले दिन ना बाजियों वाले दिन, कोई लचक वाला दिन नहीं आया। और अब देख लें, इसमें अगर 10 छतें टॉप में तो उसमें 8 छतें किली खिल ग्रुप की हैं, पिपला की हैं, तो उसमें बाकी भी खिलाड़ी हैं पिपला के, ज़रूरी नहीं किली खिल ग्रुप से हट के भी हैं। इरफान भट्टू साहब वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्वाद जान मोहम्मद उनकी भी छतें आ रही हैं, अपने स्वाद कमर खान साहब की भी छत आ रही है, तो ये पिपला की छतें आ रही है। उनके शागिर्द जो है वही आगे लीड कर रहे हैं, टॉप पे तो वही जा रहे हैं। तो उस्ताद पंजाब में जितने भी बहादुर कबूतर लगे हैं, मेरे ख्याल में 6 परवाज़ों में 4 तो हमारे लगे हैं, लंबी परवाज़ें पंजाब में जी, तो एक उस्ताद जी की लगी है, और एक भी मेरे ख्याल में वो दूसरी वो भी उस्ताद जी की लगी थी, उस्ताद जी की भी लगी है। फिर उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ईसा खैल की भी 8 बज के हाँ उनकी मेरे ख्याल में 2 मिनट पे बैठा है, उनका भी पंजाब विनर। यानी कि कबूतर आपका वो जो कमर खान की बात है कि इनका पानी नहीं सूखता, पिपला वाला बात है, उन्होंने सही, बहुत समझदार बंदे हैं, देखें उनका तजर्बा है। और उन्होंने वो शिगिर्द भी उन्होंने बताया कि हम लाहौर वालों के हैं जी, और कबूतर भी वो लाहौर से लेके आया था ना, लाहौर वाले कबूतरों को बुराई नहीं की, तो लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे बने और किसने बनाए हैं। और जो मसलन ये देखिए मेकिंग जो है ना, ये स्वाद मोहम्मद अकमल खान साहब की है, जो ये स्वाद अकमल खान साहब वाले कबूतर है ना, इन जैसा हमने भी ताकतवर कबूतर नहीं देखा। बिल्कुल जी, आपने ताकत की बात की है, तो आज से कोई 17-18 साल की पहले की बात है जी। मैं आपको बताऊं कि हमने उस्ताद अकमल ख़ान से पूछा, उस वक़्त ये मीडिया और ये सोशल मीडिया नहीं था, हमने उनसे पूछा कि अगर आपका कबूतर अंधेर तूफ़ान में कितने किलोमीटर तक चला जाए तो कबूतर आप कहते हैं भाई ना आपका भाई। उन्होंने कहा जी तेज़ तूफ़ान में ना अगर कम से कम 60-70 किलोमीटर भी अगर मेरा कबूतर चला गया है ना और मेरा कबूतर वापस आया है, और हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि एक दिन ना इसी तरह अंधेर, मिट्टी का अंधेर, उसमें उनका फितना कबूतर जो है ना जी, जब हमने उसको उसकी ताकत, सिर्फ वो ताकत के बलबूते पे 4 बजे बैठ रहा था जेठ में, मिट्टी के तूफ़ान में बैठा है। तो ये वाकई बात जो है ना जी, पिपला वाले तूफान हमारे से ज़्यादा खतरनाक चलता है, वहाँ पे रेत मट्टी ज़्यादा चलती है, उड़ती है, वो कबूतरों की पलकों में रेत लगती है, तो कबूतर फिर तूफ़ान के आगे मुंह करके भी भागते हैं। वहाँ पे तूफ़ान बहुत ज़ालिम होता है कबूतरों की, हालांकि वहाँ पे वापसी का कोई चांस नहीं होता, फिर भी वो कबूतर वापसी करते हैं, अगले दिन भी आते हैं, उस दिन भी लौटते हैं। ये उन कबूतरों की ताकत है, समझदारी है। तो हसन भाई एक बड़ी बात ना
کے لیے خیل گروپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر پھر ایک بات سامنے آتی ہے کئی اساتذہ کرام کی جانب سے کہ کئی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی چھتیں لے کر نا جی فلاں شہر میں آ جائیں، فلاں شہر میں آ جائیں، تو اس بات کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ فلاں شہر والے یہاں پہ آ جائیں وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ ہم کوئی خانہ بدوش تو ہے نہیں کہ ہم جو اپنا گھر کا سسٹم چھوڑ کے تو ہم چلے جائیں جو ہے نا سیال کوٹ چلے جائیں یا گجرات چلے جائیں. ہم اپنا گھر بار کیوں چھوڑیں؟ ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو زیادہ شوق ہے یہاں پہ، اگر کوئی جنت بنی ہوئی ہے موسم کے لحاظ سے، تو وہاں یہاں پہ آ جائیں، فائدہ اٹھائیں، چیمپئن بن جائیں. یہی بات ہے، فن ہے. ادھر آ جائیں چنیوٹ میں، اب بڑے سارے بڑے استادوں کے یہاں پہ شاگرد ہیں، تو وہاں اپنی شاگردوں کی چھتوں سے فن دکھائیں، خود آ جائیں. یہ ضروری نہیں کہ بار بار پپلا والوں کے بولیں کہ پپلا والے لاہور چلے جائیں یا کسی اور شہر چلے جائیں. وہ آ جائیں، وہ پپلا آ جائیں، چنیوٹ آ جائیں، ادھر سے اپنا شوق کریں. اگر چیمپئن شپ اتنی آسان ہے تو ادھر سے چیمپئن بنیں. تو آپ کے انفرادی مقابلے تقریباً پنجاب کے تمام بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ تھے، وہ ان میں ایک چھت استاد پیر عمران شاہ چرنڈ کی بھی ہے. ان کے ساتھ آپ کے مقابلے نہیں تھے؟ اچھا، ان کے ساتھ آپ کے مقابلے طے نہیں تھے، تو ان کے بھی بڑے ہیوی مقابلے طے تھے آپ کے؟ ہمارے کوئی 18 سے 20 گھروں کے ساتھ سیال کوٹ میں مقابلے تھے جو ہم 6-0 سے سب سے جیتے ہیں. 6-0 سے سب سے جیتے ہیں؟ سب سے جیتے ہیں. استاد عاشق حسین صاحب سے ان کی 2-3 چھتوں سے جیتے ہیں. استاد نفیس بھٹا، استاد موجی شاہ، استاد حسن شاہ بٹا کا ڈیرا، اور اس کے علاوہ استاد صلاح الدین شہریہ کی 3-4 چھتیں تھیں، ان سے جیتے ہیں. تو اور بھی چھتیں ہیں سیال کوٹ سے، تقریباً جتنی بھی کوئی 16 سے 18 چھتیں تھیں، سب سے ہم 6-0 جیتے. جی تو دوستو، آپ نے استاد حسن لالی کی زبانی سنا کہ انہوں نے اس وقت جتنے بھی انفرادی مقابلے ہیں وہ 11 میں سے 6 اور ایوریج جو ہے وہ مکمل انہیں ہٹ وہ جیت چکے ہیں. تو استاد حسن لالی ایک کامیاب گروپ اور کامیاب استاد. تو یہ جو ہمارے دوست فالوور جو نئے شوقین ہیں، ان کے لیے کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی کارکردگی کی طرف آئیں، پرفارمنس دکھائیں، ان کے لیے کوئی ایسی ٹپ؟ بالکل جی، اپنا سب سے پہلے تو اپنا رہنما اچھا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس رہنما اچھا ہوگا، وہی آپ کا شوق کروائے گا. باقی آپ میں خود ٹیلنٹ ہونا چاہیے، آپ خود محنت کریں. ہم خود کرتے ہیں، ہم نے کوئی معاوت نہیں رکھا ہوا جو کبوتر سنبھالے، ہم خود سنبھالتے ہیں. تو خود اپنے ہاتھ سے محنت کریں، اپنے استاد پہ بھی یقین رکھیں. یہ نہ ہو کہ استاد سے بھی مشورہ لیں اور لوگوں سے بھی لیں، پھر وہ کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اپنا ایمان پختہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، محنت کریں، تو انشاءاللہ ضرور رزلٹ آئے گا. جی تو بہت شکریہ حسن لالی اور استاد مٹھو لالی. تو ہماری دعا کہ آپ کے جو کبوتر ادھر ادھر ہوئے ہیں وہ اب 7ویں پرواز میں کسی نہ کہیں سے ادھر آئیں. رانا صاحب، آپ یہ کبوتر آپ بھی لے کے آئیں. جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا آسمان کے ذریعے ہی ہماری تو دعا ہے کہ جو ہے نا جی وہ انشاءاللہ آئیں گے، اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے. بالکل جی. تو یہ جی دوستو، اس وقت کے مناظر آپ دیکھ لیں جی. موسم جو ہے نا جی ویسے رومانٹک ہو گیا ہے، لیکن ایک کبوتر بازوں سے پوچھتے ہیں. تو اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.